बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर इक़्तिदार का खेल और तालिबान के सर्वाइवल का और हुकूमत कायम करने का जो खेल है वो इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले पै दर पै धमाके सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स का आगाज था और इसका इदराक अफगान तालिबान को भी है कि ये कितना बड़ा चैलेंज उनके लिए बन सकता है। जो लेबल अफगान तालिबान पर दहशतगर्दी का लगता था, अब सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए दहशतगर्दी ही होगी। और कुछ इस तरह की तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं नाज़रीन कराम इस वक्त अफगानिस्तान में से तालिबान के लिए, और जिस तरह से तालिबान को निशाना बनाने के मंसूबे बन रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर सीनियर लीडरशिप जो है वो काबुल में इस वक्त मौजूद है और उस लीडरशिप की जान को खतरा इस वक्त लाहक हो चुका है और उन्हें जान से मारने का बहुत बड़ा मंसूबा अफगान तालिबान जो है वो पकड़ चुके हैं। और ये जो मंसूबा बना है इसके पीछे कौन है, इसके पीछे जो शख्स पकड़े हैं उनका ताल्लुक किस जमात किस तंजीम से है, ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। क्योंकि अफगान लीडर्स जो हैं, तालिबान के जो रहनुमा हैं, उन पर हमले में दाइश मुलव्विस नहीं है, वो एयरपोर्ट के हमले में थी। लेकिन इस सब ने एक पूरे का पूरा जो मामला है उसे खतरनाक रुख दे दिया है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, बदरी कमांडो जो हैं उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर वो किया है जो अमेरिका करने में नाकाम रहा। और उन्होंने मशकूक शख्स जो हैं, जो कि इस पूरे हमले के सहूलतकार थे, उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया है। और ना सिर्फ दावा किया है बल्कि उनकी तस्वीर और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी शेयर कर दिया है। और ये अब पिंडोरा बॉक्स बड़ा ही अहम तरीन पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्योंकि एक जानिब तो दाइश है, दूसरी तरफ तखरीब कारी कौन कर रहा है और क्या ये दोनों, इनका मकसद क्योंकि एक ही है इस वक्त, क्या ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इससे एक बहुत बड़ा आलमी बहरान भी बन सकता है। आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके और मैं और मेरी टीम पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को अफगानिस्तान की जो हैपनिंग्स हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है, उससे आगाह रख सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको सबसे पहले काबुल का जो एयरपोर्ट पर धमाका हुआ उसके हवाले से कुछ अपडेट्स दे दूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 90 अफराद जो हैं उनके जान से जाने की हलाकत जो है, उनकी हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसमें 13 अमरीकी सोल्जर्स भी हैं। और ये तारीख का अमरीका के किसी भी फौजियों पर सबसे बड़े हमलों में से एक है। दूसरे नंबर पर यह हमला आता है और पिछले 10 साल में यह सबसे बड़ा हमला था। जबकि अभी लेटेस्ट इत्तलात ये आ रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट अटैक डेथ टोल ओवर 100, इस वक्त 100 से ऊपर जा चुका है नंबर। और एग्जैक्ट फिगर अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, वो इससे भी ज्यादा बढ़ने का इम्कान है। एक तो 150 से ज्यादा जख्मी है, तो जाहिर बात है जख्मियों में से बहुत से ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है, यहां तक कि अमरीकी फौजी भी शदीद जख्मी हैं। तो अमरीकी फौजियों की जो अम्बात है उसकी तादाद में भी इसमें इजाफा हो सकता है। और अब मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर डेथ टोल जो है, और दो जो बैक टू बैक धमाके हुए उसने बाकायदा तौर पर 150 जख्मी और इस वक्त मौजूदा 100 से ज्यादा अफराद जो हैं उनकी हलाकत की तस्दीक हो गई है। और मैं नाज़रीन कराम इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और चीजें भी आपको बताऊं। अफगानिस्तान की जो करेंसी है जिसका नाम है अफगानी, इसे कहते हैं अफगानिस्तान के अफगानी, ये रुपए से डबल होती थी जिस टाइम पे तालिबान का टेक ओवर हुआ। यानी कि 1 रुपया और 2 रुपए जो हैं वो 1 अफगानी के बराबर थे। हमारी कदर उससे आधी थी। और नाज़रीन कराम इस सब के अंदर जाहिर बात है वजूहात थी, वहां पर नेटो है, तमाम तर अमरीका का कंट्रोल था। लेकिन इस वक्त काबुल की सिचुएशन को देखते हुए जो कि तालिबान को बहुत बड़ा चैलेंज अब दरपेश होगा, वो ये है कि अफगान करेंसी की कदर में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। और तारीखी यकदम जो गिरावट होती है, यानी कि इन द टाइम स्पैन ऑफ 48 to 78 आवर्स, अब तक की सबसे बड़ी गिरावट जो है वो अफगान करेंसी में हुई है। और 2 दहाइयों में पहली बार, इन 20 ईयर्स पहली बार पाकिस्तानी रुपए से नीचे
گر گئی ہے. پشاور میں کرنسی ڈیلرز جو ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے پشاور سے بہت زیادہ آمد و رفت ہے, تو انہوں نے بھی افغانی کرنسی کا کاروبار بند کر دیا اور اس وقت انتہائی غیر یقینی کی سی صورتحال ہے. یہ تو صرف پشاور کی خبر ہے, لیکن جتنا بڑا چیلنج یہ طالبان گورنمنٹ کے لیے ہوگا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے گاڈ فاربیڈ روپے کے مقابلے میں ڈالر جو ہے وہ ڈبل اوپر چلا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ڈبل کا فرق پڑ چکا ہے. اب ناظرین کرام, اس سب کے اندر اس وقت کابل ایئرپورٹ جو ہے اس کے دوران خطرہ جو ہے اس کے دروازوں پر ابھی بھی ٹلا نہیں ہے, یعنی کہ جو گیٹس ہیں ایئرپورٹ کے ان پر اس وقت بھی خطرہ ہے اور اسے خالی رکھا گیا ہے. اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر, اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر آج بھی کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ خالی رہا تھا. اور اس سب میں کابل کے عملوں نے صرف کابل یا افغانستان یا امریکہ کو نہیں لایا, اس سے بہت زیادہ دنیا جو ہے اس وقت ہل کر رہ گئی ہے. اور جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم جو کہ نیا بنا ہے اس کی ملاقات بھی ملتوی کرنی پڑ گئی ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بائیڈن کے لیے یہ کتنی بڑی سردرد ہے. جبکہ اس حملے کے اندر اس کی ذمہ داری داعش قبول کر چکی ہے, اور داعش خراسان کے حوالے سے, ISKP کے حوالے سے میرا پچھلا ویلاگ موجود ہے جو کہ ایک تحقیقاتی رپورٹ تھی, انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی. اس میں میں نے آپ کو یہ کب بنی, کیسے بنی, کس نے بنائی, کس سے اختلافات, ساری چیزیں رکھیں. اور بھارت کی انوالومنٹ جو ہے, غنی گورنمنٹ کی انوالومنٹ جو ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے کرسٹل کلیئر کر کے رکھی کہ داعش خراسان ISKP جو کہ یہ ان کی برانچ ہے, اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس, جو کہ افغانستان اور پشاور کا جو صوبہ ہے, KP کا جو صوبہ ہے, اس کے اندر تک اپنا کلیم کرتی ہے ٹیریٹری. یہ دہشت گرد تنظیم جو ہے اسے بنانے کے پیچھے بہت سی عالمی طاقتیں. اب طالبان نے جو کارروائی کی ہے ناظرین کرام وہ بڑی ہی خطرناک ہے, اور داعش کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے لیے, ان کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہوگی, کیونکہ طالبان کے 313 بدری یونٹ جو کہ ان کے کمانڈو ہیں, اور یہ اتنے قابل ہیں اور ان کی اپیرنس اس طرح کی ہے جیسے کسی ملک کی اسپیشل فورس ہوتی ہے. امریکہ کی اسپیشل فورس ہے, ہمارا اسپیشل سروس گروپ SSG ہے, اسی طرح سے بدری کمانڈو جو ہیں انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی کارروائی کر کے کابل ایئرپورٹ پر خود کش حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں داعش کے 3 دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار کر لیے ہیں. اور ان 3 دہشت گردوں کے پکڑے جانے سے, زندہ پکڑے جانے سے, انہیں کیپچر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان سے اطلاعات لی جا سکیں گی, مزید مشنز کا پتہ چل سکتا ہے, پورا نیٹ ورک جو ہے وہ کہاں کہاں چھپے ہیں اس میں انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے, اور افغان طالبان جو ہیں انہیں اس سارے کے سارے سینیریو میں ناظرین کرام ایج مل سکتا ہے. اب آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے, جو لیٹسٹ اور سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں دھماکے دار خبر ہے جس پر میں آنے والا ہوں, اسے سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ افغانستان کی جو سابقہ خفیہ ایجنسی تھی, کیونکہ اب تو اس کا وجود ہی نہیں رہا, NDS نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی, NDS اور را کا گٹھ جوڑ, یہ صرف ہماری باتیں نہیں ہیں, پاکستان آفیشلی بھی کہہ چکا ہے کہ سیف ہیونز ہیں دہشت گردوں کے, اور را کی ایما پر NDS جو ہے اس نے داعش کو بھی سیف ہیونز پرووائڈ کیے, اس نے TTP کو بھی سیف ہیون پرووائڈ کیے, محفوظ پناہ گاہیں انہیں دیں, اس نے بلوچستان لبریشن آرمی کو بھی محفوظ پناہ گاہیں دیں, اور افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی. اب جو NDS ہے اسی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جب کابل جیل پر افغان طالبان نے قبضہ کرنا تھا تو اس وقت جو خراسانی تھا ISKP داعش خراسان کا لیڈر اپنے 8 ساتھیوں سمیت مارا گیا. 2 تھیوریز ہیں, ایک تھیوری تو یہ ہے کہ طالبان نے مارا ہوگا, لیکن طالبان گرفتار کرتے تو ان کا زیادہ فائدہ تھا. اطلاعات یہ تھیں کہ NDS والوں نے مارا اسے, جس شخص کو گرفتار کیا تھا جاتے جاتے جیل چھوڑتے چھوڑتے اسے اس کے ساتھیوں سمیت مار دیا تھا. کیوں مارا تھا؟ کیونکہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا, انہیں استعمال کیا جاتا رہا, بعد میں پکڑ لیا جب وہ لائبلٹی بنے, اور جب دیکھا کہ اب تو یہ ان کے ہاتھ لگیں گے تو انہیں مار دیا. اس سب کے اندر طالبان رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ آج کی گئی ہے کابل میں. اور طالبان کے جو رہنما ہیں, اہم ترین رہنما, اور ملا عبد الغنی برادر تو سامنے آ گئے. آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد, انہیں 20 سال میں پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا, ان کی شکل کوئی نہیں جانتا تھا. CIA نے جس شخص کو موسٹ وانٹڈ ڈالا ہوا تھا, تصویر غلط لگائی ہوئی تھی, ان کی تصویر اب آئی ہے سامنے. اسی طرح سے ملا ہیبت اللہ خانزادہ جو کہ لیڈر ہیں ان کے, جو کہ ٹاپ پہ ہیں, اور ملا عبد الغنی برادر ان سے نیچے ہیں. اسی لیے ملا ہیبت اللہ خانزادہ جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے, اسی لیے ان کی کابل میں لوکیشن نہیں بتائی جا رہی. اسی لیے ملا عبد الغنی برادر دوحہ سے پہلے کندھار آئے اور کابل کے اندر 3 دن بعد آئے, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور ان کی جان کو خطرہ ظاہری بات ہے کسی نہ کسی دہشت گرد گروپ کے ذریعے ہی ان کے اوپر کارروائی کروائی جائے گی. کوئی بھی ملک جو ہے وہ خود سے تو ان کے اوپر اسٹرائک نہیں کرے گا, کیونکہ اب تو تعلقات خراب کرنے والی بات ہے. تو آج کے دن میں جو اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ طالبان رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے, انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کوشش میں
جو اہلکار پکڑے گئے ہیں رنگے ہاتھوں ان کا تعلق افغانستان کی خفیہ ایجنسی این ڈی ایس سے ہے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ این ڈی ایس، اب تو جو این ڈی ایس بنے گی وہ تو طالبان کی این ڈی ایس ہوگی، وہ ان کی انٹیلیجنس ہوگی، اور طالبان کی اپنا انٹیلیجنس ونگ بھی تھا، پورا انٹیلیجنس یونٹ تھا. ایک جنگ لڑی ہے انہوں نے، ایک پورے اسٹیٹ کی طرح انہوں نے جنگ لڑی ہے، ان کا اپنا انٹیلیجنس یونٹ بھی ہے. تو اطلاعات یہی ہیں کہ اس کا سربراہ آ کر این ڈی ایس کو ری ویمپ کرے گا اور این ڈی ایس ایک نئی تنظیم کے طور پر آئے گی. ہو سکتا ہے نام بھی تبدیل ہو جائے ان کی خفیہ ایجنسی کا. لیکن ناظرین کرام اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ این ڈی ایس کے اہلکاروں کا پکڑا جانا، یعنی کہ طالبان کو دو طرف سے خطرہ ہے، ایک داعش سے اور دوسرا این ڈی ایس سے. میں ان دونوں کو ایک نہیں کہہ رہا، لیکن ان دونوں کا مقصد جو ہے وہ اس وقت ایک ہے، اور ان کے ابھی بھی لوگ جو ہیں یعنی کہ ان کے سابقہ ایجنٹ جو ہیں کچھ کو ابھی بھی یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ اب ایک نیا پنڈورا باکس ہے، اور اس تانے بانے سے، اس یہ گٹھ جوڑ سے معاملہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے یہ آپ بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس سے ایک انٹرنیشنل بحران بھی آ سکتا ہے کہ وہ این ڈی ایس جو را کی لاڈلی تھی، وہ این ڈی ایس جو سی آئی اے کی لاڈلی تھی، اس این ڈی ایس کے اہلکار یہ سب کیوں کر رہے ہیں. اور اگر داعش جو ہے اسے 5 سال تک پاکستان کے خلاف تیار کیا گیا، اور اس آس پر کہ ہم سانپ کو دودھ پلائیں گے لیکن وہ صرف ہمسائے کو ڈسے گا، ایسا تو نہیں ہوتا. آج وہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا ہے. آج امریکی فوجیوں پر تاریخ کا دوسرا بڑا اور پچھلی 1 دہائی کا سب سے بڑا اٹیک ہو چکا ہے، اور اس میں یہ داعش ہی ملوث ہے. آج بائیڈن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اوپر سٹرائکس کریں گے، ہم داعش کو ختم کریں گے، افغانستان یا جدھر بھی ہوئے ہم انہیں ہنٹ کریں گے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سینیریو کس قدر بدل چکا ہے. آپ کو لمحہ بلمحہ انشاءاللہ اپڈیٹ کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے اگلے ویلاگ کا انتظار کیجئے گا، اس میں کچھ مزید انکشافات اور دھماکے دار ہم رپورٹ لانے والے ہیں. اس کے لیے کرنا آپ نے کیا ہے، سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ چیز زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری اپڈیٹس آپ تک پہنچیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.